خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور بابرکت جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کلمات میں سے پہلا کلمہ خداوند کے زندہ کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 32 سے 34 آیات تک ہم پڑھیں گے۔ اور دو اور جو بدکار تھے اس کے ساتھ لے جائے جا رہے تھے تاکہ قتل کیے جائیں، اور جب وہ اس مقام پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے صلیب دی، اور ان بدکاروں کو بھی، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں۔ اور یسوع نے کہا کہ اے باپ، انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑے بانٹنے کے لیے کرا ڈالا۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح اپنے صلیبی کلمات میں جو پہلا کلمہ فرماتے ہیں کہ اے باپ، ان کو معاف کر، اور پہلا کلمہ معافی کا کلمہ جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے خود کو قربان کر دیا، اور اس کی عظیم مثال ہمیں اس پہلے صلیبی کلمہ میں دیکھنے کو نظر آتی ہے۔ اور اس میں خداوند یسوع مسیح کو دو بدکاروں کے ساتھ جو ہے وہ مصلوب کیا جاتا ہے، جو کہ ایک نوشتہ ہے اس کو پورا کرتا ہے کہ وہ بدکاروں کے درمیان شمار کیا گیا۔ اور خداوند یسوع مسیح کے جو دائیں اور بائیں ڈاکو جو ہے ان کو مصلوب کیا جاتا ہے، اس میں ایک تمثیل پائی جاتی ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو نئے عہد کے درمیانی ہیں، خداوند یسوع مسیح کو درمیان میں جو ہے وہ صلیب دی گئی، اور جو دو بدکار ڈاکو ہیں ان ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں جو ہے وہ مصلوب کیا جاتا ہے۔ اور مزید ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جو دو ڈاکو ہیں وہ کس طرح سے اس سارے صورتحال میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور ان کی اس گفتگو سے ہمیں کیا میسج یا سبق یا کیا تمثیل ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، یا دو ڈاکو جو ہے یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا ہمیں کیا سکھاتے ہیں۔ دو ڈاکوؤں کی اگر گفتگو دیکھی جائے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ڈاکو جو ہیں وہ ان میں سے ایک جو ہے، لوکا کی انجیل میں سے ہی ہم اس کو مزید پڑھ دیتا ہوں میں 39ویں آیت سے 23 باب۔ اور ایک ان بدکاروں میں سے جو صلیب پر لٹکائے گئے تھے اسے تانا دے کر بولا کہ کیا تو المسیح نہیں، تو پھر اپنے آپ کو اور ہمیں بھی بچا۔ پہلے ڈاکو کی جو ہم بات سنتے ہیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کو تانا دیتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے کہ کیا تو المسیح نہیں، کیا تو نے مردوں کو زندہ نہیں کیا، کیا تو نے بیماروں کو شفا نہیں دی، کیا تو نے اندھوں کو بینائی نہیں دی، بہروں کو سننے کی تو نے طاقت نہیں دی۔ اور خداوند یسوع مسیح سے وہ سوال کرتا ہے، لیکن سوال کرنے کا اس کا طریقہ کیا ہے؟ تانا مارتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جو وہاں پر عوام موجود ہے، جو لوگ جنہوں نے کہا خداوند یسوع مسیح کو صلیب دی جائے، فقی اور فریسیوں اور سردار کاہن کے ساتھ مل کر انہوں نے خداوند یسوع کو مصلوب ہونے کے لیے رومی سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ اور وہ لوگ بھی خداوند یسوع مسیح کو یہی چلا کر کہتے ہیں کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اب صلیب پر سے اتر آ تاکہ ہم تجھ پر ایمان لائیں، کیونکہ یہودی اور یونانی کرشمے اور عجائبات چاہتے ہیں، جیسا کہ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے۔ وہ آج بھی خداوند یسوع مسیح کو جب صلیب پر گاڑ دیا گیا تو اس کو اس انتظار میں ہے کہ کیا یہ ابھی صلیب سے اتر آئے گا تاکہ ہم اس کو خدا کا بیٹا جان کر اس پر ایمان لے آئیں۔ اور اسی طرح جو ایک ڈاکو جو مصلوب کیا گیا ہے وہ بھی ٹھٹھا کرتا ہے خداوند یسوع مسیح کو، المسیح ہونے کو، اس کو چیلنج کرتا ہے کہ کیا تو المسیح نہیں ہے۔
اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو المسیح ہے، تو خود کو اور ہمیں دونوں کو بھی بچا، اور صلیب پر سے ہمیں اس اذیت سے تو ہمیں نجات دے۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے دوسرا ڈاکو کیا کہتا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں 40ویں آیت۔ لیکن دوسرے نے جھڑک کر جواب میں کہا، کیا تو اب بھی خدا سے نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ ہم اپنے کاموں کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں، مگر اس نے تو کوئی بدی نہیں کی۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا ڈاکو پہلے ڈاکو کو جو ہے وہ ملامت کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یہ تو بے گناہ ہے، اس نے تو کبھی گناہ نہیں کیا، اور اس میں وہ دوسرے ڈاکو کو کہتا ہے کہ تیری اور میری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ ہم گنہگار ہیں، ہم ڈاکو ہیں، ہم نے قتل و غارت کی ہے، ہم نے چوری چکاری کی ہے، ہم گنہگار لوگ ہیں۔ تجھے تو شرم آنی چاہیے اس بات پہ کہ ہم اپنے گناہوں کا جو ہے اس کی سزا بھگت رہے ہیں، لیکن اس یسوع نے، خدا کے بیٹے نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہاں پر ہمیں یہ تمثیل دیکھنے میں ملتی ہے کہ ایک ڈاکو جو ہے وہ ملامت کرتا ہے یہودیوں کی طرح، پرانے عہد نامے کی طرح، جو اس کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ لوگ خدا یسوع مسیح کو، اس کو مسیح نہیں مانتے، اس کو خدا کا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح کو صلیب پر گاڑ دیتے ہیں، اور وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے۔ اور اس میں شایع نبی کی جو ہے ایک اور پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے، وہ خدا یسوع مسیح کو جو ہے وہ صلیب پر کیلوں سے گاڑا ہوا دیکھتے ہیں، پر پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئی پیدائش ہو رہی ہے کلیسیا کی، ایک نیا جو ہے وہ عہد جو خدا یسوع مسیح اپنے لوگوں کے ساتھ باندھتے ہیں، اس کی ہمیں اگزامپل ملتی ہے کہ خدا یسوع مسیح مزید فردر اسے آگے جا کر کہتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خدا یسوع مسیح جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح اس نئے عہد کے مطابق جس کے لیے خدا یسوع مسیح تمام جہان کے گناہوں کا کفارہ دیتے ہیں، اور وہ ڈاکو خدا یسوع مسیح کو صلیب پر جان دینے کی حالت میں اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ اے باپ، اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور وہ خداوند یسوع مسیح کو مرتے وقت قبول کر لیتا ہے، اس کو شخصی نجات دہندہ تسلیم کر لیتا ہے، جو کہ جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح صلیب پر اس کو وعدہ کرتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور میرے عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح پر جب ہم ایمان لے آتے ہیں، اور فقی اور فریسیوں کی طرح یا اس ڈاکو کی طرح ہم خداوند کو ٹھٹھا نہیں کرتے کہ کیا تو خدا نہیں ہے اور کیا تو یہ نہیں کر سکتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں، ہم خدا سے امید، توقع اور ایمان رکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہماری دعاؤں کے جواب آنے میں کچھ دیر ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ خدایا تو نے یہ نہیں کیا، کیا تو خدا نہیں ہے، کیا تو ہماری نہیں سنتا۔ اور ہم خداوند یسوع مسیح پر اس ڈاکو کی طرح جو ہے اپنی بے یقینی کی کیفیت جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کو کویسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا تو ہم سے محبت نہیں کرتا، یا کیا تجھے ہماری فکر نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہماری فکر کی اور اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اس نے اتنا پیار اپنا جو ہے صلیب پر جان دے کر جو ظاہر کیا ہے، اس کی مثال ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح، ہم جب اس پر ایمان، توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے اپنے ساتھ، اپنے فضل میں، اپنی محبت میں، رحم میں وہ یہ کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ ایک جگہ یسوع فرماتے ہیں جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم ہوگا۔ اے خداوند یسوع مسیح، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری صلیبی موت کے لیے،
اور اس تمام تر پروسیس کے لیے پیارے خداوند جس سے تو گزرا، ان تمام اذیتوں سے جو تو نے گزرا، تو نے ہماری جو ہے تکلیفوں کو، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا اور صلیب پر جان دے کر ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے۔ خداوند ہمیں تیری اس قربانی کو پیارے خداوند ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں پیارے خداوند، اور ہم تیرے جلال کو، تیری بخشش کو پیارے خداوند ریسیو کرتے ہیں۔ تیرا نام جلال پائے اے خداوند، اور اس کلام کے ذریعے جو تو نے ہم سے پیارے خداوند شیئر کیا ہے پیارے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اے خداوند بلیس کر، بڑی برکت دے، تیرا ہی نام جلال پائے، یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام سے، آمین۔